اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب مصطفیٰ ایمان مدینہ بنا کے 20 حروف کی نسبت سے مہمان نوازی کے 20 مدنی پھول۔ 6 مز ایمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے۔ مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، مہمان کا احترام یہ ہے کہ اسے خندہ پیشانی سے ملے، اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کے انتظام کرے، حتی الامکان اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے۔ نمبر 2، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخش جانے کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 3، جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، حج ادا کیا، رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 4، جو شخص مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں بھلائی نہیں۔ نمبر 5، آدمی کے کم عقلی ہے کہ وہ اپنے مہمان سے خدمت لے۔ نمبر 6، سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان فرماتے ہیں، ہمارا مہمان وہ ہے جو ہم سے ملاقات کے لیے باہر سے آئے، خواہ اس سے ہماری واقفیت پہلے سے ہو یا نہ ہو، جو ہمارے لیے اپنے محلہ یا اپنے شہر میں سے ہم سے ملنے آئے، 2-4 منٹ کے لیے وہ ملاقاتی ہے، مہمان نہیں۔ اس کی خاطر تو کرو مگر اس کی دعوت نہیں ہے، اور جو ناواقف شخص اپنے کام کے لیے ہمارے پاس آئے وہ مہمان نہیں۔ جیسے حاکم یا مفتی کے پاس مقدمہ والے یا فتویٰ والے آتے ہیں، یہ حاکم کے مہمان نہیں۔ مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبانی کے مصروفیات اور ذمہ داریوں کا لحاظہ رکھے۔ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 391 پر حدیث نمبر 14 ہے، جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، ایک دن رات اس کا جائز ہے، یعنی ایک دن اس کی پوری خاطرداری کرے، اپنے مقدر بھر اس کے لیے تکلف کا کھانا تیار کرائے، اور ضیافت 3 دن ہے، یعنی ایک دن کے بعد تکلف نہ کرے بلکہ جو حاضر ہو وہی پیش کر دے، اور 3 دن کے بعد صدقہ ہے مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں ٹھہرا جائے کہ اس حرج میں ڈال دیں۔ جب آپ کسی کے پاس بطور مہمان جائے تو مناسب ہے کہ اچھی نیتوں کے ساتھ حسب حیثیت میزبان یا اس کے بچوں کے لیے تحفے لیتے جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مہمان کچھ تحفہ نہ لائے تو میزبان یا اس کے گھر والے مہمان کی برائی کے گناہوں میں پڑتے ہیں، تو جہاں یقینی طور پر یا ذہنی غالب سے ایسی صورتحال ہو، یہاں مہمان کو چاہیے کہ بغیر مجبوری کے نہ جائے، ضرورتاً جائے اور تحفہ لے جائے تو حرج نہیں، البتہ میزبان نے اس نیت سے لیا کہ اگر مہمان تحفہ لاتا تو یہ یعنی میزبان اس مہمان کی برائیاں کرتا، یا بطور خاص نیت تو نہیں مگر اس کا ایسا برا معمول ہے، تو جہاں اس کی غالب گمان ہو کہ لانے والا اس طور پر یعنی شرع بچنے کے لیے لایا ہے، تو اب لینے والا میزبان گناہگار اور غائب اور عذاب نار کا حقدار ہے، اور یہ تحفہ کے حق میں رشوت ہے۔ ہاں، اگر برائی بیان کرنے کی نیت نہ ہو اور نہ اس کا ایسا معمول ہو تو تحفہ قبول کرنے میں حرج نہیں۔ سدۃ الشریعہ بدرۃ الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ قویہ
فرماتے ہیں مہمان کو 4 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 جہاں بیٹھایا جائے وہیں بیٹھے۔ نمبر 2 جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو، یہ نہ ہو کہ کہنے لگے اس سے اچھا تو میں اپنے ہی گھر کھایا کرتا ہوں، یا اسی قسم کے دوسرے الفاظ۔ نمبر 3 بغیر اجازت صاحب خانہ یعنی میزبان سے اجازت لیے بغیر وہاں سے نہ اٹھے۔ اور نمبر 4 جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ گھر یا کھانے وغیرہ کے معاملات میں کسی قسم کی تنقید کرے، نہ ہی جھوٹی تعریف۔ میزبان بھی مہمان کو جھوٹ کے خطرے میں ڈالنے والے سوالات نہ کرے، مثلاً کہنا ہمارا کھانا کیسا تھا، آپ کو پسند آیا یا نہیں۔ ایسے موقع پر اگر نہ پسند ہونے کے باوجود مہمان مروت میں کھانے کی جھوٹی تعریف کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اس طرح سوال بھی نہ کرے کہ آپ نے پیٹ بھر کر کھایا یا نہیں، کہ یہاں بھی جواباً جھوٹ کا اندیشہ ہے کہ عادتیں کم خوری یا پرہیزی یا کسی بھی مجبوری کے تحت کم کھانے کے باوجود اصرار تکرار سے بچنے کے لیے مہمان کو کہنا پڑ جائے کہ میں نے خوب ڈٹ کر کھایا ہے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان سے وقتاً فوقتاً کہے کہ اور کھاؤ، مگر اس پر اصرار نہ کرے، کہ کہے اصرار کی وجہ سے زیادہ نہ کھا جائے اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں ساتھی کم کھاتا ہو تو اس سے تقریباً کہے کھائے، لیکن 3 بار سے زیادہ نہ کہا جائے، کیونکہ یہ اصرار کرنا اور حد سے بڑھنا ہوا۔ میزبان کو بالکل خاموش نہ رہنا چاہیے اور یہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ کھانا رکھ کر غائب ہو جائے، بلکہ وہاں حاضر رہے۔ مہمانوں کے سامنے خادم وغیرہ پر ناراض نہ ہو۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطرداری میں خود مشغول ہو، خادموں کی ذمہ اس کو نہ چھوڑے، کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جو شخص اپنے بھائیوں یعنی مہمانوں کے ساتھ کھاتا ہے اس سے حساب نہ ہوگا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں جو شخص کم خوار کے ہو جب وہ لوگوں کے ساتھ کھائے تو کچھ دیر بعد کھانا شروع کرے اور چھوٹے لقمے اٹھائے اور آہستہ آہستہ کھائے تاکہ آخر تک دوسرے لوگوں کے ساتھ دے سکے۔ اگر کسی نے اس لیے جلدی سے ہاتھ روک لیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا ہو اور اس کو پیٹ کا قفل مدینہ لگانے والا یعنی بھوک سے کم کھانے والا تصور کریں تو ریاکار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اگر بھوک سے کچھ زیادہ اس لیے کھا لیا کہ مہمان کے ساتھ کھا رہا ہے اور معلوم ہے کہ یہ ہاتھ روک دے گا تو مہمان شرمائے گا اور سیر ہو کر نہ کھائے گا، تو اس صورت میں بھی کچھ زیادہ کھا لینے کی اجازت ہے، جبکہ اتنی ہی زیادتی جو ہو جس سے معدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آیا تو کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم اس کی مہمان نوازی کرو۔ جزاک اللہ خیرہ۔